السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ زمر آیت نمبر 41 یعنی 39 کی 41 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ اور پھر جو میری فہم وہ بتاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ اس کے مطابق کریں، روایتی ترجمے سے سوال نہیں کریں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، بس جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور آپ نہیں ان پر نگہبان ذمہ دار۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا علیک الکتاب تم پر الکتاب للناس بالحق لوگوں کے لیے خاص سچائی کو، حق کو۔ اب یہ جو بے کا ترجمہ ساتھ کرتے ہیں وہ کہیں سے بھی صحیح نہیں بیٹھتا ہے کہ حق کے ساتھ تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ساتھ نازل ہوا ہے، تو وہ باتیں نہیں آتی۔ جہاں بھی بے حرف جار ہے اور یہ اس کا مطلب پر یا کو تو بنتا ہے اردو میں، یعنی پروناؤن ہے، یہ ناؤن نہیں ہے۔ فمن اہتدی پس جو کوئی ہدایت لے، فلنفس ہی پس اس کی ہی نفسیات کے لیے ہے، اس کی سوچ کے لیے ہے۔ ومن ضل اور جو بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، فإنما یضل علیہا فإنما یضل علیہا پس بے شک جو یہ اس کا بھٹکنا ہے اسی پر ہے۔ وما انت اور نہیں ہو تم علیہم ان پر بے وکیل حمایت کرنے کو۔ وکیل یا بھروسہ بھی کہا جا سکتا ہے، وکل بھروسہ کو کہا جاتا ہے، تو وکیل بھروسہ کرنے والے کو۔ تو بے شک ہم نے تم پر لوگوں کے لیے الحق نے خاص سچائی کو الکتاب نازل کیا ہے، پس جو ہدایت لے پس اسی کی نفسیات کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو پس بے شک جو یہ گمراہی ہے اسی پر ہے، اور تم ان پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہو یا ان پر حمایت یا ذمہ داری والی نہیں ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہ مرے اپنی نیند میں تو جس کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کو نیند کی صورت میں ہی روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس اللہ وہ مکمل دیتا ہے ہر نفسیات کو، ہی نہ موتیا وہ مقررہ وقت جو اس کی مردنی کا ہے، واللتی اور جو کہ لم تمت فی منامہا نہیں تم مرتے ہو اپنے راحت میں یا اپنے سکون میں، نیند میں، فیمسکو پس وہ چمٹ جاتا ہے، پس وہ مضبوط پکڑ لیتا ہے، اسی سے تمسک بالکتاب بھی آیا۔ التی وہ جو کہ قضا علیہ الموت مکمل ہو جاتا ہے اس پر خاص مردنی، ویرسل الاخری اور بھیج دیتا ہے اگلا یعنی نیکسٹ، الی اجل مسمن ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کی طرف۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اللہ ہر نفسیات کو اس کی مردنی کا مقررہ وقت پورا دیتا ہے، انہیں مکمل دیتا ہے، یعنی جو کہ اپنی غفلت میں تم مرتے نہیں ہو، بس وہ چمٹ جاتا ہے جو کہ مردنی اس پر مکمل ہوتی ہے، اور وہ پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کی طرف دوسرا بھیج دیتا ہے۔ بے شک فکر کرنے والے قوم کے لیے ضرور اسی میں نشانی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے ہیں شفاعت سفارش کرنے والے؟ آپ فرما دیں اس صورت میں بھی کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں۔ ام اتخذوا کیا تم نے پکڑ لیا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے شفعاء کچھ دور کرنے والے۔ شفاعت یہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ تو اصل میں یہ نہیں ہے، شفا کہتے ہیں کچھ دور کرنے کو، اسی لیے بیماری سے جب آدمی نجات حاصل کرتا ہے، بیماری دور ہو جاتی تو شفا یاب کہلاتا ہے۔ تو یہ شفا کا مطلب کچھ دور کر دینا، سفارش نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں انسانوں کی طرح رشوت یا وہ کوئی سورس لگا کر کوئی سفارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ قل کہو اولو کانو اور کیا اگر وہ ہوں لا یملکون شیئا نہیں اختیار رکھتے کچھ، ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سے کچھ دور کرنے والا پکڑ لیا ہے؟ کہو اور اگر کیا انہیں کچھ اختیار نہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ آپ فرما دیں اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام شفاعت، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت،
پھر اس کی طرف تم لوٹو گے۔ قل کہو للہ شفاعت، اللہ ہی کے لیے خاص کچھ دور کرنا ہے، جمیعاً سب کا سب اکٹھے، لہو اسی کے لیے ملک السماوات والارض خاص بلندی اور پستی کا اختیار ہے، ثم پھر الیہ ترجعون اسی کی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے۔ کہو سب کچھ دور کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے بلندی اور پستی کا اختیار ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے سوا ہیں یعنی اوروں کا تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب ذکر اللہ یاد دہانی دی جاتی اللہ کی، وحدہ جو ایک ہی ہے یعنی ایک ہی اللہ کی، اشتمعزت متنفر ہو جاتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ آخرت کو نہیں ماننے والے لوگوں کا پلٹنا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب یاد دہانی لی جاتی ہے ان لوگوں کی، من دون ہی جو اس کے علاوہ سے ہیں، اذا ہم یستبشرون جب وہ جلد آگاہی لینے والے ہوتے ہیں، جب وہ تم سے جلد آگاہی چاہتے ہیں۔ خالص اللہ کی بات کریں، قرآن کی بات سمجھائیں تو نہیں سمجھتے ہیں، جہاں ساتھ میں بخاری کی ملاوٹ کر دیا، کچھ اور کر دیا، یعنی اس کے علاوہ سے اللہ کے علاوہ سے، تو پھر فوراً آگاہی لیتے ہیں، ہاں اب بات صحیح کر رہے ہو، قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ اللہ کی بات تو اکیلے سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اور جب یکتا اللہ کی یاد دہانی دی جاتی ہے، آخرت کو نہیں ماننے والے لوگ پلٹنے سے متنفر ہوتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ سے لوگوں کی یاد دہانی دی جاتی ہے جب وہ جلد ہی آگاہی لینے والے ہوتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ فرما دیں اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس امر میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ قل اللہم کہو اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، فاطر السماوات والارض نئے سرے سے بنانے والا خاص بلندی اور پستی کا، فتح پھاڑ دینے کو کہتے ہیں، ایک پھاڑ کر بنانا ہے، نئے سرے سے بنانا ہے، وجود میں لانا، سب آ جائے گا۔ عالم الغیب والشہادت جاننے والا خاص پوشیدگی کا اور خاص مشاہدے کا، سامنے کا۔ انت تحکم یہ کہ تو حکم کرتا ہے، بین عبادی کا اپنے تابع داروں کے درمیان، فی اس میں، ما کانو جو وہ ہیں اس میں، فی ہے یختلفون اس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ کہو اے میرے اللہ، بلندی اور پستی کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے یا نئے سرے سے وجود میں لانے والا، تو ہی موجودہ اور پوشیدہ کا جاننے والا، تو ہی اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں اپنے تابع داروں کے درمیان حکم کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اگر جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہو تو وہ بدلے میں دے دیں روز قیامت برے عذاب سے چھڑانے کے لیے، اور اللہ کی طرف ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے۔ ولو اور اگر انا یہ کہ للذین ظلموا ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا، ما ہو اس کے ساتھ، لفتدوا فدیہ میں دینے کے لیے، بدلے میں دینے کے لیے، متبادل دینے کے لیے، بھی اس کے ذریعے، من سوء العذاب بری سزا سے، یوم القیامہ قائم ہونے والے دورانیے کو، وہ بدالہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، معلم جو نہیں، یکونو وہ ہیں، یحتسبون اس کا وہ حساب رکھتے یا اس کا گمان کرتے۔ اور اگر یہ کہ ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اس جیسا اس کے ساتھ قائم ہونے والے دورانیے کی بری سزا سے، اس کے ذریعے ضرور فدیہ یعنی متبادل دیں، اور اللہ سے ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو وہ اس کا حساب نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں جو وہ کرتے تھے، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، سیئات و برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا،
وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانو جو وہ ہیں بھی اس کتاب کے ذریعے یستہزئون اس کا استہزاء کرتے اس کا مذاق اڑاتے، اور ان کے لیے برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمایا، اور ان کو گھیر لے گا جو اس کے ذریعے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ فَإِذَا پس جب مسل انسان داخل ہو کر حاصل کرتا ہے ضرر کوئی تکلیف، دانا ہمیں پکارتا ہے، ثم پھر اذا خولناہ جب وہ اکیلے ہوتا ہے، نعمت منا جو نعمت ہوتی ہے ہمارے پاس سے، خولنا خول سے، خول نگہداشت کو بھی کہا جاتا ہے، تو جب ہم سے اس کی نگہداشت ہوتی ہے ہماری نعمت سے، قالا انما کہا بے شک جو اوتیت ہو اس کو دیا گیا ہے، اسے دیا گیا ہے علی علم علم پر، بل ہاں ہیا فتنۃ یہی آزمائش ہے، یہی فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ پس جب انسان داخل ہو کر تکلیف حاصل کرتا ہے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنے پاس نعمت سے اس کی نگہداشت کرتے ہیں کہتا ہے بے شک جو دیا گیا ہے علم پر اسے دیا ہے، ہاں یہی پرکھ کر الگ ہونا یعنی آزمائش ہے، اور لیکن ان کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے جو وہ کرتے تھے، اس نے ان سے عذاب کو دور نہ کیا۔ قد یقینی قالها الذین کہا تھا اسے ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے سے، فما اغنا پس نہیں بے پرواہ کیا عنہم ان کے بارے میں، ما کانوا یکسبون جو وہ اس سے کمایا کرتے تھے، جو عمل کر کے وہ کماتے تھے۔ یقینی ان سے پہلے سے لوگوں نے اس کے لیے کہا تھا، پس ان کے بارے میں بے پرواہ نہیں کیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، پس انہیں پہنچی ان پر آ پڑی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں پہنچیں گی، ان پر آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں، اور نہیں ہیں اللہ کو عاجز کرنے والے۔ فَأَصَابَهُمْ پس انہیں پہنچی سیئات و برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، والذین ظلموا اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء انہی لوگوں میں سے، سیصیبہم جلد انہیں پہنچ رہی ہے سیئات و برائیاں ما کسبوا جو وہ کما رہے ہیں، وما ہم بمعجزین اور وہ اس کو عاجز کرنے کو نہیں ہے، یا اسے وہ تنگ کرنے کو نہیں ہے، ہرانے کو نہیں ہے۔ تو پس انہیں برائیاں پہنچی جو انہوں نے کمایا، انہی لوگوں میں سے ظلم کرنے والے لوگوں کو جلد انہیں برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کرنے کو نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ کو کیا پڑے کسی کا رزق پھیلا دے اور کسی کا جو وہ تنگ کر دے؟ دیکھیے یہ کیا ہے۔ اولم اور کیا وہ نہیں یعلمو یہ جانتے ہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اس کے لیے جو یہ چاہے سامان نشونما پھیلا دیتا ہے، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے، قدر کہتا ہے پیمانے کو۔ ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یؤمنون ماننے والی قوم کے لیے۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ وہ سامان نشونما کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے اس کے لیے جو یہ چاہے، یعنی وہ پیمانہ دیتا ہے، بے شک ماننے والی قوم کے لیے ضرور اسی میں نشانی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیں اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہو یا عبادیہ اے میرے تابع دارو، الذین اسرفوا وہ لوگ جو حد سے زیادہ بڑھ گئے، جنہوں نے اسراف کیا،
علی انفسہم اپنی نفسیات پر، یعنی اپنی سوچ کے تحت انہوں نے بڑھا چڑھا کر کچھ کر دیا. لا تقنطوا، تم مایوس نہیں ہو یا نا امید نہیں ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جميعا، حفاظت کرتا ہے خاص غلطیوں کی اکٹھے. یقینی سی بات ہے جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اس کے نہیں ہوتے، جو ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی جب آپ آئندہ وہ عمل نہیں کریں گے. تو انہ، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہی حفاظت سے رحم کرنے والا ہے، کہ وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. کہو اپنی نفسیات پر حد سے بڑھنے والے اے میرے تابعدار لوگوں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو. بے شک اللہ وہ سب کے سب غلطیوں سے حفاظت کرتا ہے، بے شک وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. وَأَنِيبُوا، اور یہ کہ متوجہ ہو، انب کہتے ہیں رجوع کرنے کو، متوجہ ہونے کو، اسی طرف پلٹنے کو. اِلیٰ ربکم، اپنے رب کی طرف. واسلموا، اور خوب سلامتی والے ہو جاؤ، لہو، اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، یہ کہ تمہیں سزا دی جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے خوب سلامتی والے ہو جاؤ، اس سے پہلے یہ کہ تمہیں سزا دی جائے پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی کرو سب سے بہتر کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو، احسنا، خوب حسن کارانہ، خوب توازن کے ساتھ، ما انزل علیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ کہ تمہیں دے دی جائے سزا اچانک. وانتم، اور تم لا تشعرون، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، تمہیں اس کا احساس، اس کی باریک بینی کا احساس نہیں. اور اس سے پہلے یہ کہ تمہیں اچانک سزا دی جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو، تم خوب اچھائی کی اتباع کرو جو تمہارے رب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کوئی شخص کہے ہائے اس پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والوں میں سے رہا. ان تقول، یہ کہ تم میں سے کوئی یہ کہے، نفسیات، کوئی بھی نفسیات، کوئی سوچ، تمہاری کوئی سوچ کہے، کوئی نفس کہے، یا حسرت، کہ ہائے یہ حسرت، اللہ ما فرت، تو اس پر جو میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، نے جو افراد کر لیا، بڑھا چڑھا کر دے دیا. فی جنب اللہ، جنب کہتے ہیں کسی جانب ہو جانا، پہلو، کنارہ، تو اللہ کی جانب سے، اللہ کے پہلو میں یا اللہ کے اس کنارے میں. وَإِن كُنتُ، اور یہ کہ تم ہو، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ضرور سخر کرنے والوں میں سے، مسخرہ پن کرنے والوں میں سے، جو ہنسی مذاق میں بات کو اڑا دیتے ہیں. یہ کہ تم میں سے کوئی نفس، یعنی کوئی سوچ، کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے حسرت مجھ پر، جو کہ اللہ کی جانب سے میں ہونے سے میں نے کوتاہی کیا، اور یہ کہ میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا. اور تقولا، یا تم یہ کہو، لو ان اللہ، اگر یہ کہ اللہ ہدانی، مجھے ہدایت دیتا، لکن، تو ضرور میں ہوتا من المتقین، پابندی اختیار کرنے والوں میں سے. تو یا تم میں سے کوئی یہ کہے کہ اگر یہ کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور بچنے والوں میں سے ہوتا، ضرور پابندی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. اور تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش اگر میرے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اور تقولا، یا تم یہ کہو، ہی نہ، وہ مقررہ وقت، تر العذاب، جب سزا دیکھو گے تم، لو انا، اگر یہ کہ لی، میرے لیے، کرتن، پلٹنا ہوتا، دوبارہ ہونا ہوتا، فاکون، آپس میں ہوتا، من المحسنین، خاص اچھائی کرنے والوں میں سے، خاص توازن برقرار رکھنے والوں میں سے. یا تم سزا دیکھنے کے مقررہ وقت یہ کہو کہ اگر یہ کہ میرے لیے دوبارہ کرنا ہو پس ضرور میں اچھائی کرنے والوں میں سے ہوتا.
بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ فرمائے گا ہاں تحقیق تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ بلا ہاں قد جاءت کا یقینی آئی تمہارے پاس آیاتی میری آیتیں، فکذبت بها پس جھٹلایا تم نے اس کو، واستکبرت اور تم نے بڑائی کیا، وکنت من الکافرین اور تم انکار کرنے والوں میں سے ہوئے۔ ہاں یقینی تمہیں میری آیتیں آئیں، بس تم نے اس کو جھٹلایا اور تم نے بڑائی کیا اور تم انکار کرنے والوں میں سے ہوئے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو کوئی سوال جواب ہو تو اس کو کریں۔ السلام علیکم۔